اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و علی آلہ و صحبہ و بارک وسلم۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و علی آلہ و صحبہ و بارک وسلم۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ صبح بخیر زندگی۔ آپ سب کو رمضان المبارک کا 23واں روزہ اور سحری مبارک ہو۔ جیسے کہ آپ سب کو پتہ ہے رمضان المبارک کا آخری عشرہ ہے، تو اس میں اعتکاف پہ لوگ بیٹھے ہیں، تو میں آج آپ کو اعتکاف کا بیان بتاتی ہوں۔ لغوی طور پر اعتکاف کے معنی ہے ایک جگہ ٹھہرنا اور کسی مکان میں بند رہنا، اور اصطلاح شریعت میں اعتکاف کا مفہوم ہے اللہ رب العزت کی رضا و خوشنودی کی خاطر اعتکاف کی نیت کے ساتھ کسی جماعت والی مسجد میں ٹھہرنا۔ اعتکاف کے لیے نیت اسی مسلمان کی معتبر ہے جو عقل اور جنابت اور حیض و نفاس سے پاک و صاف ہو۔ اعتکاف کی درجہ ذیل 3 اقسام ہے۔ اعتکاف واجب نظر منت کا اعتکاف واجب ہے، مثلا کسی نے منت ماننی کہ اگر میرا فلاں کام ہو گیا تو میں خدا کے واسطے 3 روز کا اعتکاف کروں گی یا کروں گا۔ چونکہ اعتکاف کے لیے روزہ شرط ہے، اس لیے اعتکاف واجب کا کم سے کم وقت 1 دن ہے۔ بس 1 دن سے کم مثلا 4 گھنٹے یا صرف 1 رات کے اعتکاف کی منت ماننا صحیح نہیں۔ اعتکاف سنت موقدہ۔ رمضان کے آخری عشرے میں اعتکاف سنت موقدہ ہے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رمضان کے آخری عشرے میں ہمیشہ اعتکاف فرماتے تھے۔ در مختار میں لکھا ہے سنت موقدہ علی الکفا یہ ہے، یعنی اگر ایک شخص بھی اعتکاف کر لے تو سب کی طرف سے حکم ادا ہو جاتا ہے، اور اس صورت میں اعتکاف نہ کرنے والوں پر کوئی ملامت نہیں۔ اعتکاف مستحب۔ اعتکاف واجب اور اعتکاف سنت موقدہ کے علاوہ سب اعتکاف مستحب نفل ہے، اور سال کے تمام دنوں میں اعتکاف مستحب جائز ہے۔ اعتکاف مستحب نفل کے لیے وقت کی کوئی مقدار مقرر نہیں ہے، یعنی نفلی اعتکاف 5 یا 10 منٹ کا بھی ہو سکتا ہے۔ اگر مسجد میں داخل ہوتے وقت اعتکاف کی نیت کر لیا کریں تو روزانہ بہت سے اعتکاف کا ثواب مل سکتا ہے۔ اعتکاف مسنون۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہر سال ماہ رمضان المبارک کے آخری عشرے کا اعتکاف فرماتے تھے، جس سے متعلق کچھ روایات درج ذیل ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رمضان کے آخری عشرے میں اعتکاف فرماتے تھے۔ وفات تک آپ کا یہ معمول رہا۔ آپ کے بعد آپ کی ازواج مطہرات اہتمام سے اعتکاف کرتی رہی۔ ازواج مطہرات اپنے ہجروں میں اعتکاف فرماتی تھی، اور خواتین کے لیے اعتکاف کی جگہ ان کے گھر کی وہی جگہ ہے جو انہوں نے نماز پڑھنے کی مقرر کر رکھی ہو۔ اگر گھر میں نماز کی کوئی خاص جگہ مقرر نہ ہو تو اعتکاف کرنے والی خواتین کو ایسی جگہ مقرر کر لینی چاہیے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رمضان کے آخری عشرے میں اعتکاف فرمایا کرتے تھے۔ 1 سال آپ اعتکاف نہیں کر سکے تو اگلے سال 20 دن کا اعتکاف فرمایا۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس روایت میں یہ مذکور نہیں ہے کہ 1 سال اعتکاف نہ ہو سکنے کی کیا وجہ پیش آئی تھی۔ ابی داؤد میں حضرت ابی بن عقاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک حدیث مروی ہے، اس میں تشریح ہے کہ 1 سال رمضان کے عشرہ اخیر میں آپ کو کوئی سفر کرنا پڑ گیا تھا، اس کی وجہ سے اعتکاف نہیں ہو سکا تھا، اس لیے اگلے سال آپ نے 20 دن کا اعتکاف فرمایا۔
حضرت عبداللہ بن عباس سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اعتکاف کرنے والے کے بارے میں فرمایا کہ وہ اعتکاف کی وجہ سے اور مسجد میں مقید ہو جانے کی وجہ سے اعتکاف میں جائز نہیں۔ اعتکاف میں جو باتیں جائز ہے وہ ہے متکف کو پاخانہ پیشاب کے لیے مقام اعتکاف سے نکلنا، غسل کے لیے نکلنا، جمعہ کی نماز کے لیے زوال یا اتنی دیر پہلے کہ جامع مسجد پہنچ کر خطبہ سے پہلے 4 سنتیں پڑھ لے، اذان کہنے کے لیے اذان کی جگہ پر خارج مسجد جانا جائز ہے۔ اگر متکف نے اعتکاف کی نیت کرنے سے پہلے یہ نیت کی تھی کہ نماز جنازہ کے لیے جاؤں گا تو اس کا نماز جنازہ کے لیے مسجد سے نکلنا جائز ہے، نیت نہیں کی تھی تو جائز نہیں۔ مسجد میں کھانا پینا، سونا، کوئی حاجت کی چیز خریدنا بشرطہ کہ وہ چیز مسجد میں نہ ہو اور نکاح کرنا جائز ہے۔ اعتکاف میں مکروہ باتیں: بالکل خاموشی اختیار کرنا اور اسے عبادت سمجھنا، اسباب مسجد میں لا کر بیچنا یا خریدنا، لڑائی جھگڑا یا بیہودہ باتیں کرنا، وہ باتیں جن سے اعتکاف فاسد ہو جاتا ہے، بلا عذر قصدہ یا سہواں مسجد سے باہر نکلنا، کسی عذر سے مقام اعتکاف سے باہر نکل کر ضرورت سے زیادہ باہر ٹھہرنا۔ نوٹ: اگر نظر کا اعتکاف یا رمضان کا مسنون اعتکاف فاسد ہو جائے تو اس کی قضا واجب ہوگی۔ اعتکاف مستحب، نفل کی قضا واجب نہیں ہے۔ سب سے اچھی بات جو اس میں ہے کہ اگر آپ نماز پڑھنے کے لیے جائیں اور اعتکاف کی نیت کر لیں تو آپ کو کتنے اعتکاف کا ثواب ملتا ہے۔ تو جو بھائی مسجد جاتے ہیں نماز پڑھنے کے لیے تو اعتکاف کی نیت کر لیا کریں۔ اللہ تعالی ہمیں زیادہ سے زیادہ عبادت کرنے کی توفیق دے اور ہمارے صغیرہ کبیرہ گناہوں کو بخشے۔ اس رمضان المبارک کے صدقے صحت، تندرستی اور ایمان والی زندگی سے ساتھ ساتھ عافیت والی زندگی عطا کرے۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر۔ سب اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔ آمین ثم آمین یا رب العالمین۔